نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سبق میں معراج کا ذکر ہوا اور اس میں حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا، اس کی تفصیلی بحث گزری۔ اب آج کے سبق میں فرمایا افرأیتم اللات والعزیٰ، تو کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسری منات کو دیکھا۔ یہ لات اور عزیٰ اور منات، یہ تینوں جو تھے کفار مکہ کے بت تھے۔ کفار مکہ بے شمار بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے 360 بت تو خود خانہ کعبہ میں نصب کیے تھے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں ختم کیا۔ تو انہی معبودان باطلہ میں لات اور عزیٰ اور منات، یہ 3 بت تھے، اور بات بات پر وہ ان کی قسمیں کھایا کرتے تھے، ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں بتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے لات، عزیٰ اور منات کو دیکھا؟ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے انہیں بنظر تحقیق اور بنظر انصاف دیکھا ہو تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ معبود ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے، الہ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس طریقے سے کہ یہ بے جان ہیں، بے قدرت ہیں، ان کے اندر جان بھی نہیں ہے، انہیں قدرت بھی نہیں ہے، انہیں کسی چیز کا اختیار بھی نہیں ہے۔ تو جو ایسا بے جان بے قدرت ہو کہ وہ خود اپنے آپ سے کسی چیز کو دور نہ کر سکے، اپنے آپ سے کسی چیز کو دفع نہ کر سکے، تو وہ معبود ہونے کی اہلیت اور صلاحیت کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ بے جان اور بے قدرت ہیں، اس لیے ان کے اندر معبود بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک عقیدہ کفار مکہ کا یہ بھی تھا کہ یہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے۔ تو اس کو فرمایا گیا الکم الذکر ولہ الانثیٰ، تو کیا تمہارے لیے مذکر ہیں، مرد ہیں، ولہ الانثیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مؤنث ہیں، بیٹیاں ہیں؟ یعنی اپنے لیے تو تم خود بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے ہو، اور جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے اسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہو، اس کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو۔ کہ تم میں سے اگر کسی کو بیٹی کی خبر پہنچ جائے تو وہ دوسروں سے چھپتا پھرتا ہے، اپنا منہ چھپاتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، بیٹیوں کی پیدائش کو عار محسوس کرتا ہے۔ اہل عرب کا حال آپ نے سنا ہے کہ اہل عرب کا عالم حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے قبل یہ تھا کہ وہ بچی پیدا ہونے پر بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم بچیوں کو ناپسند کرتے ہو، بچیوں سے نفرت کرتے ہو، اور جو چیز تمہارے لیے نفرت کا سبب ہے، جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، نہ تو اس کے بیٹی ہے اور نہ ہی بیٹا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد، کہ نہ تو وہ خود کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے۔ تو کفار مکہ جو تھے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الکم الذکر ولہ الانثیٰ، تو کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، تب تو یہ بہت بھونڈی تقسیم ہے، بہت بری تقسیم ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہے وہ اللہ کے لیے، اور جو چیز تم کو پسند ہے وہ خود اپنے لیے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، بتوں کے بارے میں فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو نہیں ہے مگر کچھ نام جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، کہ یہ جو تم لات، منات اور عزیٰ ان سب کی پرستش کر رہے ہو،
تو ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس تمہارے تراشیدہ ہیں اور یہ تمہارے اختراع شدہ نام ہے جو تم نے خود اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اور تم اپنے وہم و گمان میں انہی کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہو۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی سند اور کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی کہ جس سند اور دلیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ ہاں ان کی عبادت کرنی چاہیے، یہ لائق عبادت ہیں، بلکہ اللہ نے ایسی کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی سند نازل نہیں فرمائی اور خود یہ تمہارے تراشیدہ ہیں، تمہارے بنائے ہوئے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے ان تراشیدہ بتوں سے روگردانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ پھر فرمایا ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ تو پیروی اسی کی کرتے ہیں جو ان کا گمان ہے اور یہ اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی اپنے وہم و گمان میں جس کو خدا سمجھ لیا یہ اسی کی پیروی کر رہے ہیں، اسی کی پرستش کر رہے ہیں، اور ان کی خواہشات نفس جن چیزوں کو، جن بتوں کو معبود قرار دے رہی ہے، یہ اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اس کے علاوہ اور دیگر کتابیں نازل ہوئیں، اور کسی بھی کتاب میں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا اور نہ ہی کسی نبی نے اس بات کی تبلیغ کی کہ بت جو ہے لائق عبادت ہوا کرتے ہیں، قابل پرستش ہوا کرتے ہیں۔ کسی نے بھی ان بتوں کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ انبیاء کرام و رسولان اعظام جو اس دنیا میں تشریف لائے اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں، ان تمام کتابوں میں بتوں کی پرستش سے روکا گیا، غیر اللہ کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا۔ تو تمام کتابیں اور تمام انبیاء و رسول اسی بات کی تعلیم دیتے رہے کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے کہ انبیاء کرام بھی ان کو یہی تعلیم دے چکے ہیں اور اللہ کی نازل کردہ کتابیں بھی ان کو یہی تعلیم دے چکی ہیں، تو انہیں اس ہدایت کو قبول کرنا چاہیے۔ فرمایا ام للانسان ما تمنا، تو کیا انسان کو وہ حاصل ہو جائے گا جس کی وہ تمنا کر رہا ہے؟ یعنی یہ بتوں سے جس چیز کی تمنا کر رہے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور یہ بت بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت کروائیں گے، ہماری سفارش کریں گے، تو کیا ان کو وہ حاصل ہو جائے گا؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا، یعنی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور ان معبودان باطلہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کفار مکہ فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے تھے اس نیت سے کہ یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کروائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ان کے اس عقیدے کا بھی رد فرمایا اور دوسرے یہ اپنے بتوں سے جو سفارش کا عقیدہ رکھتے تھے اس کا بھی رد فرمایا، اور فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور کتنے فرشتے آسمانوں میں ایسے ہیں کہ ان کی شفاعت انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، کہ وہ فرشتے بارگاہ الہی کے مقرب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بنایا ہے، وہ اس کے بندے خاص ہیں، ہر لمحہ ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ان کی شفاعت بھی اولا تو وہ کسی کی شفاعت کریں گے ہی نہیں، کسی کافر کی، اور اگر ان کے عقیدے کے مطابق وہ ان کی شفاعت کر بھی دیں تب بھی ان کی شفاعت بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوگی۔ تو جب اتنے مقرب ترین لوگوں کا یہ حال ہے کہ جو کسی بھی لمحہ کسی بھی آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے، اس کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اس کے حکم کی اطاعت و فرما برداری میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، تو جب ایسے مقرب ترین لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ بفرض محال ان کے لیے اگر سفارش کر بھی دیں قیامت کے دن تو ان کی شفاعت قبول نہ ہو، تو جو خود ان کے تراشیدہ بت ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مکھی کے برابر بھی حیثیت حاصل نہیں ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت حاصل نہیں ہے، تو ان کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول کی جائے گی؟ بلکہ یہ تو شفاعت کریں گے ہی نہیں، اور اگر ان کے عقیدے کے مطابق یہ معبودان باطلہ یہ بت ان کی شفاعت کر بھی دیں تو جب مقرب ترین فرشتوں کی شفاعت ان کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی ہے تو ان بتوں کی شفاعت ان کے حق میں کیسے قبول ہوگی؟ الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، تو فرمایا کہ ان فرشتوں کی شفاعت قبول نہیں ہوگی مگر بعد اس کے کہ اللہ انہیں اجازت دے دے
جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔ تو فرشتے قیامت میں شفاعت کریں گے تو اللہ کی اجازت سے کریں گے، اور اس کی شفاعت کریں گے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا، اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ اور جیسا کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا اپنا وہم و گمان رکھتے ہیں کہ فرشتے ان کی شفاعت کریں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرشتے حکم الہی کے پابند ہیں، انہیں جو حکم الہی ہوگا وہ وہی کریں گے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام کی طرح رکھتے ہیں، کہ انہیں فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، حالانکہ فرمایا وما لہم بہ من علم، حالانکہ انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ پھر وہ فرشتوں کو بیٹیاں کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ تو نرے، یہ تو خالص گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان حق کی جگہ کچھ فائدہ نہیں دیتا ہے۔ جو حق ہے وہ اپنی جگہ پر حق ہی رہے گا، کسی کے گمان کر لینے سے، کسی کے فرض کر لینے سے، مان لینے سے وہ حق بدل نہیں جائے گا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں، تو وہ ان کے گمان کر لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، تو اے محبوب آپ اس سے منہ پھیر لیجئے جس نے ہماری یاد سے روگردانی کی، جس نے ہماری یاد سے منہ موڑا۔ وہ ہماری یاد سے مراد کہ جس نے اسلام کو قبول کرنے سے، قرآن کے احکام کو ماننے سے، آپ کو نبی اور رسول تسلیم کرنے سے منہ موڑا، تو آپ بھی اس سے اعراض کیجئے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور آپ اس سے اعراض کیجئے جس نے نہیں چاہا سوائے دنیا کی زندگی کے، یعنی دنیا کی زندگی کے علاوہ اس نے اور کچھ طلب نہیں کیا، بس اسے دنیا کی زندگی ہی محبوب و مرغوب رہی، اور اس نے دنیا کی زندگی میں ہی اپنا دل لگایا۔ فرمایا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، کیا کہ وہ حقیقی زندگی پر، اخروی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یا فرمایا کہ یہ ان کے علم کی انتہا ہے، مطلب کیا ہے کہ ان کے علم کی انتہا یہ ہے کہ وہ حقیقت کو چھوڑ کر کے اپنے وہم و گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان کا گمان جو انہیں حکم دیتا ہے یہ اسی کے پیروی کرتے ہیں، اسی کے تابع ہوا ہوتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تمہارا رب جانتا ہے اس کو بھی جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، وهو اعلم بمن اهتدى، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو راہ یاب ہوا، جس نے ہدایت پائی۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو زمین اور آسمان کی ہر چیز، ہر ذرہ، ہر شے، تمام چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کی برائی کا جنہوں نے برے عمل کیے، وَأَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور اللہ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور اللہ بدلہ دے ان لوگوں کے اچھے کاموں کا جنہوں نے نیکیاں کی، جنہوں نے اچھے کام کیے۔ یہ اچھے کام کرنے والے کون؟ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ گناہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ کبیرہ بڑے گناہوں کو کہا جاتا ہے اور صغیرہ چھوٹے گناہوں کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ کا مطلب کیا ہے کہ جو کبیرہ بڑے گناہ ان کو کہتے ہیں کہ جن کے کر لینے پر انسان عذاب کا مستحق ہو جائے، اور چھوٹا گناہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جن کے کر لینے پر ثواب سے محروم رہے۔ بعض لوگوں نے یہ قول کیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ صغیرہ وہ گناہ ہے کہ جس پر وعید آئی ہوئی ہو، اور کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس پر وعید، صغیرہ وہ گناہ ہے جس پر وعید نہ آئی ہو، اور کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر وعید آئی ہوئی ہو۔ تو اس طرح صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف میں بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ اور فواحش ان گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے کر لینے پر دنیا میں ہی کوئی سزا مقرر کر دی گئی ہو، جسے حد کہا جاتا ہے۔ جیسے زنا ہے تو زنا کر لینے پر حد مقرر ہے، زنا کی تہمت ہے تو زنا کی تہمت اور زنا کا الزام لگانے پر بھی حد مقرر ہے۔ تو فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، الا اللمم،
مگر تھوڑا سا۔ تھوڑا سا کا مطلب کیا ہے کہ کبھی ان کے دل میں گناہوں کا خیال پیدا ہوا تو وہ گناہوں کے پاس گئے اور رک گئے، باز آ گئے۔ تو جس طرح گناہ کرنا یہ برا ہے، اس پر انسان عذاب کا حقدار ہوتا ہے، ایسے گناہوں کے راستے پر چلنا، گناہوں کے لیے کوشش کرنا یہ بھی برا ہے، لیکن گناہ کرنا یہ زیادہ برا ہے اور گناہ کرنے کی کوشش کرنا یہ اس کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ تو یہ جو ہلکی چیز ہوتی ہے، کبھی کبھی بڑی چیز سے رک جانے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ گناہوں کے پاس گئے لیکن گناہ کیا نہیں، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کوشش کو معاف فرما دے گا۔ ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً تمہارا رب مغفرت والا ہے، وسیع مغفرت والا ہے، کشادہ مغفرت والا ہے۔ هو عالم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ بعض لوگ تھے مکہ میں کہ وہ اپنے نماز اور روزے پر غرہ کیا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں نماز اور روزے پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ هو عالم بکم، تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے۔ اذ انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں حمل تھے، تمہاری پرورش کی اس حال میں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو تم اپنے نفسوں کو ستھرا نہ بتاؤ، ستھرا نہ ظاہر کرو۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اور وہ خوب جانتا ہے تقوی والے کو جو تقوی اختیار کرے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزہ وغیرہ کو ظاہر کرنے سے منع فرمایا، جب یہ اس وقت ہے جب کہ بطور ریا ہو، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی نماز اور روزہ کا اظہار کیا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ تحدیث نعمت کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب ذکر کرو، خوب خوب چرچا کرو۔ تو نمازوں کی توفیق مل جانا، نمازیں پڑھنا یہ بھی پروردگار عالم کا انعام ہے۔ لہذا اگر کوئی تحدیث نعمت کے طور پر، ادائیگی شکر کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے نماز، روزے وغیرہ کا اظہار کرتا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اگر ریا اور دکھاوے کے طور پر ہو تو اس کی ممانعت ہے۔